چیزیں زیادہ ہوتی ہے. سو ادھر ادھر جانے کی ضرورت. شاباش. کنٹینٹ بہت کرتے ہیں آپ کون سے اس پہ ٹاپک پڑھا رہے ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ ہے, کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, شاباش. سے پہلے شاہ ولی اللہ سمجھے بات کو. پہلے ہیڈنگ فرسٹ ہیڈنگ آپ دینا ہے, وہ یہ ہیڈنگ لے کے conditions at the time of his birth. ایک ہیڈنگ دو, conditions at the time of his birth. یہ آپ لوگوں کا ایک مین ہیڈنگ ہو گیا. اس مین ہیڈنگ کی کنٹیکس میں سب ہیڈنگز دو. پہلا پوائنٹ لکھو کہ مسلم سینٹرل گورنمنٹ واز ایکسٹریملی ویک. آپ لوگ لکھے, پہلا پوائنٹ لکھے مسلم سینٹرل گورنمنٹ واز ایکسٹریملی ویک. مسلم سینٹرل گورنمنٹ واز ایکسٹریملی ویک. شاباش. مسلم سینٹرل گورنمنٹ واز ایکسٹریملی ویک. دوسرا پوائنٹ لکھے جٹس اینڈ مراٹھاز carried rebellion activities. جٹ اینڈ مراٹھاز carried rebellion activity. جٹ اینڈ مراٹھاز carried rebellion activities. شاباش. جٹ اینڈ مراٹھاز carried rebellion activity. وہاں پہ ریبیلین ایکٹیویٹیز کیا تھے؟ ویری فرسٹ پوائنٹ آپ کا سینٹرل گورنمنٹ ویک تھا. ویک سینٹرل گورنمنٹ. دا سیکنڈ پوائنٹ ریبیلین ایکٹیویٹیز تھے. ریبیلین ایکٹیویٹیز کس کے بیچ؟ جٹ اینڈ مراٹھاز. جٹ اینڈ مراٹھاز کے بیچ ریوٹ تھے. پھر اس کے بعد ڈومینیشن آف سکھ. سکھ لوگوں کی جتنے بھی سکھ تھے وہ سکھ کیا تھی؟ سکھوں کی ڈومینیشن تھی. اینڈ اگین مسلمز جو تھے وہ فریگمنٹڈ تھے. مسلمز ڈیوائیڈڈ تھے. تو ایسی فریگمنٹڈ سیکٹیرین وائلنس ٹاپ پہ تھی. کیا تھی آگے کی؟ سیکٹیرین وائلنس ٹاپ پہ تھی. سیکٹیرین وائلنس ٹاپ پہ تھی. سو سیکٹیرین وائلنس کے کنٹیکسٹ میں سیکٹیرین وائلنس اور اس کے بعد ڈومینیشن آف سکس, فریگمنٹڈ سوسائٹی, ریبیلین آف جٹس اور پھر ویک سینٹرل گورنمنٹ کی کنٹیکسٹ میں جو سوسائٹی تھی وہ سوسائٹی ویک سوسائٹی تھی. اس ویک سوسائٹی میں نہ تو یہاں پہ آپ کی لیڈرشپ اچھی تھی, نہ آپ کا گورنمنٹ اچھا تھا, نہ آپ کی یونٹی تھی, نہ یہاں پہ آپ کی سیول نارمز تھے, اس کو سیوک نارمز کہتے ہیں, نہ آپ کے سیوک نارمز تھے, نہ آپ کی ریلیجیس ہارمونی تھی. تو اسی کنٹیکسٹ میں شاہ ولی اللہ آ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جتنے بھی یہ انہیلیشن ہے اور یہ جو ان سے جو ڈارک ایرا ہے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد آپ لکھیں اباؤٹ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ لکھیں اباؤٹ شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ کی جو ڈیٹ برتھ ہے وہ ہے 21/17/03 اور وہ دل میں پیدا ہوئی تھے. شاہ ولی اللہ کا جو ریئل نیم تھا, ریئل نیم آف شاہ ولی اللہ واز قطب الدین ایبک. اور شاہ ولی اللہ کا فادر نیم تھا, نیم اس کا تھا عبد الرحیم. اور شاہ ولی اللہ جو تھے
اس نے جو ارلی ایجوکیشن تھی وہ اپنے فادر سے حاصل کی. ایجوکیشن فرام he got early education from his اور اس فادر کی تھی ایک ایجوکیشن سکول اس کا تھا. اس سکول کا نام تھا مدرسہ رحیمیہ جس میں شاہ ولی اللہ پڑھ بھی تھے. شاباش. شاہ ولی کے بعد مدرسہ رحیمیہ کے بعد سعودی عربیہ لے گئے اور سعودی عربیہ میں انہوں نے کوشش یہ کی کہ ہائر ایجوکیشن گیٹ کرے. ہائر ایجوکیشن کے لیے شاہ ولی اللہ سعودی عربیہ چلے گئے اور سعودی عربیہ میں ابو طاہر نے اس کو پڑھایا. جب وہ سب کانٹیننٹ آئے تو یہاں پہ دو ایشوز تھے. ان میں اس نے زیادہ وہ ٹو ایشوز کون سے تھے؟ نمبر 1 مسلمانوں کی مورل ڈی جنریشن ہوئی تھی بہت زیادہ. مسلمانوں کی مورل ڈی جنریشن ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تھریٹس مل رہے تھے, تھریٹس ٹو سروائیول, اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان پولیٹیکلی انہائلیٹ ہوئے تھے. پولیٹیکلی انہائلیٹ ہوئے تھے. سو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ شاہ ولی اللہ اپنے سروسز بنیاد پہ مسلم سوسائٹی کو یونائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو شاہ ولی اللہ in 18th century اس کا جو مین رول تھا وہ مورل, پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس ڈکلائن آف مغل امپائر کو اپلفٹ کرنا تھا. اس نے انٹرپریٹیشن کی, نیو ٹیچنگ آف اسلام کو لبرل وے میں کیا کیا, پریویل کیا, سوشل جسٹس کو انشور کیا, کرپشن کو ختم کیا, ڈیفرنٹ رولرز کو لیٹرز لکھے, اور ان ساروں کے بنیاد پہ شاہ ولی اللہ نے کوشش یہ کی کہ مسلمان یونائٹ ہو اور ریولوشن آ جائے ریلیجیس لیول پہ اور پولیٹیکل لیول پہ ریولوشن آ جائے. ٹھیک ہے, شاباش. تو اب آپ ایک ہیڈنگ دینی ہے, اس ہیڈنگ کا نام ہے ایفرٹس ٹو میٹیگیٹ, ایفرٹس ٹو میٹیگیٹ, ایفرٹس ٹو میٹیگیٹ the threats to efforts to mitigate threats to Muslim survival, efforts to mitigate the threats to Muslim survival. شاباش. سب سے پہلا پوائنٹ لکھے, he wrote letters to different rulers, he wrote letters to different rulers. شاباش. He wrote letters to different rulers. ان کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی, ان کو اویئر کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو رینیسانس کی طرف جانا ہے, مسلمانوں کو پولیٹیکلی سٹرانگ بننا ہے, مسلمانوں کو یونائٹ ہونا ہے, ہم نے ریلیجیس ایکسٹریمزم کو ختم کرنا ہے, پولیٹیکل انہیلیشن کو ختم کرنا ہے. سو شاہ ولی اللہ کا جو دوسرا کام تھا وہ یہ تھا کہ ان لیٹرز میں بہت سارے اس کو وہ بہت زیادہ اس کو ڈساپوائنٹمنٹ ملی. وہ اس نے اپروچ کی, شاہ ولی اللہ نے ایک لیٹر لکھا کس کو, میں ایک مثال دوں, نظام الملک کو. نظام الملک کو he refused to help شاہ ولی اللہ. اس کے بعد ایک دوسرا لیٹر لکھا نجیب الدولہ کو, اور جب نجیب الدولہ کو لیٹر لکھا تو نجیب الدولہ نے سٹارٹ میں کہا کہ میں کروں گا, but later he could not help شاہ ولی اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ڈس اپوائنٹمنٹ ان لیٹرز میں شاہ ولی اللہ کو ملی, بٹ اس نے ایک کوشش کی کہ وہ لیٹرز لے کے اور یہاں پہ وہ کیا کرے, اس کو کیا کرے, مسلمانوں کو نیا کرے. اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کو اس نے لیٹر لکھا
احمد شاہ ابدالی. اور احمد شاہ ابدالی میں اس نے کہا کہ مجھے افغانستان میں ہیلپ چاہیے اور اس نے کیا بھی تھا. سو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک ایفرٹ تھی, اس نے لیٹری ایفرٹ کی تھی کہ لیٹرز لے کے بہت سارے مسلم لیڈرز. احمد شاہ ابدالی کا ایک امپیکٹ تھا, احمد شاہ ابدالی, اور احمد شاہ ابدالی کا امپیکٹ آیا, بہت اچھا امپیکٹ. احمد شاہ ابدالی نے he defeated Marathas and Jats. He defeated Marathas. اور بیٹل آف پانی پت میں اس نے ان کو شکست دیا. بیٹل آف پانی پت میں 1961 میں انہوں نے شکست دیا مراٹھاس کو. شاباش. تو اس کا ایک فائدہ ہوا کہ مسلمانوں میں جو ریٹس تھے, جو جٹ اینڈ مراٹھاس کے بیچ جو کنفلکٹ تھی یا مسلمان اس کی وجہ سے ڈیوائیڈ ہو رہے تھے, وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد لے کے translated Quran into Persia. Translated Quran into Persia. شاہ ولی اللہ نے قرآن کو پرشیا میں ٹرانسلیٹ کیا, کیونکہ اس نے یہ سوچا کہ یہ جو پرشین لینگویج ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں, اور پھر جب پرشین لینگویج میں اس کو کنورٹ کریں گے تو لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے, اور جب اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو اس میں اس کے پرنسپلز کو فالو کر کے پھر مسلم کے بیچ جو ریلیجیس ڈی جنریشن ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. شاباش. اس کے بعد لکھے he introduced اجتہاد موقیت. he introduced اجتہاد موقیت. کیا ہوتا ہے اجتہاد موقیت؟ ان اجتہاد موقیت he guided Muslims by interpreting Quran that Quran should be within the limits of 4 established sects. انہوں نے کہا شافی, حنبلی, مالکی, حنفی, ان کے بیس پہ قرآنک پرنسپلز کو فالو کرنا چاہیے. شافی, حنبلی, مالکی, حنفی, حنبلی اینڈ شافی. اس کے بعد لکھے پوائنٹ, اس نے یہ لکھا he wrote book on Muslim caliphate to highlight the ruling principles of خلفاء. اس نے مسلم کیلیفیٹ پہ بہت بکس لکھے, wrote different books. اس نے بہت ساری کتابیں لکھی. کس پہ کتابیں لکھی؟ بہت سارے بکس لکھے مسلم کیلیفیٹ. اور ان کتابوں میں مسلم کیلیفیٹ پہ جو بکس نے لکھے تھے ان کے جو پرنسپلز تھے وہ لکھے, تاکہ اس کے مطابق ہم ایڈمنسٹریشن کو سٹرانگ بنائیں. اس کے بعد لکھے he introduced the concept of ارتفاقات. یہ important point ہے. he introduced the concept of ارتفاقات. ارتفاقات کیا ہوتا ہے؟ ارتفاقات میں اس نے یہ لکھا کہ ایک سوسائٹی کی پراپر کیا ہونی چاہیے؟ ہائرارکی ہونی چاہیے. اس ہائرارکی کو فالو کرنی چاہیے تاکہ سوسائٹی میں اسٹیبلٹی آ جائے. فار ایگزامپل اس ہائرارکی میں فیملی سٹرکچر, اس ہائرارکی میں سوسائٹی کا سٹرکچر, اس ہائرارکی میں کسی سٹی کا سٹرکچر, اس ہائرارکی میں کسی اسٹیٹ کا سٹرکچر. اس نے یہ آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی. کہ جتنے بھی ہمارے پاس سٹی ہے, سٹی سسٹم ہے, آپ کا اسٹیٹ ہے,
آپ کی سوسائٹی ہے، آپ کی فیملی ہے، اس کی ایک پراپر ہائرارکی ہونی چاہیے. فارنس اس نے ارتفاقات میں خلیف کی بات کی، خلفائے راشدین کی بات بھی کی. اس نے ارتفاقات میں پرنسپل آف لیونگ کی بات بھی کی کہ اس طرح آپ نے رہنا ہے. پرنسپل آف لیونگ. اس نے ارتفاقات میں مورلز کی بات کی، موریلٹی کی بات بھی کی، نارمز کی موریلٹی کی بات بھی کی. اس نے ارتفاقات میں گورنمنٹ بات بھی کی. سو ارتفاقات میں کافی چیزیں اس نے انٹروڈیوس کی ہے. اس نے یہ کہا، اس نے اسلام کے بارے میں کہا، اس نے کہا کہ اسلام is a belief. اسلام is a belief system, not rituals. ایک پراپر بلیف سسٹم کو فالو کرنا ہے مسلمز نے، اور اس بلیف سسٹم کو فالو کر کے وہ سکسیس اچیو کر سکتے ہیں. سو اس نے اسلامک ریلیجن کو ایک اچھے وے میں فالو کرنے کی گائیڈ لائن لینے کے لیے کیا کیا؟ پریویل کیا، ایمبریس کیا اسلام کو. اس نے کہا کہ اسلامک پرنسپلز کو فالو کرنے چاہیے. اس نے ایک کورس ہے، اس کا نام ہے عدل و توازن. عدل و توازن کے ڈسکورس میں شاہ ولی اللہ نے بات کی جسٹس کی. عدل و توازن میں اس نے بات کی جسٹس کی، جسٹس کے بعد سیکیورٹی کی، اور جسٹس کے ساتھ اس نے ایک بات کی جسٹس اینڈ ایکویلیبرم کی. سو جسٹس اینڈ ایکویلیبرم بھی اس نے سپورٹ کیا. عدل و توازن میں ارتفاقات، اجتہاد، قرآنک پرنسپلز، اسلامک پرنسپلز. اس کے بعد لے کے اس نے he was the first لائک اقبال who remind Muslims about their glorious past, who reminds Muslims about their glorious past, about their glorious past. کہ ان کے پاس تھا، اب جو ہے کچھ ایشوز کی وجہ سے آیا ہے، اور گلوریس پاسٹ بہت برائٹ تھا. سو آپ لوگوں میں ہے، آپ لوگ ہے، آپ لوگ جذبہ ہے، آپ لوگ آگے جاتے ہیں. تو ہی کے بعد وہ ریمائنڈ میں گلوریس کہ اس میں ایوولوشن کا جذبہ پیدا ہو. اس نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تفہیمۃ الیہ. تفہیمۃ الیہ، تفہیمۃ الیہ. اس کتاب میں تفہیمۃ الیہ میں اس نے کیا بات کی؟ موریلٹی کی، مورل پرنسپلز کی. اور اس کتاب میں اس نے کوشش کی کہ جتنے بھی رولرز ہیں ان رولرز کو مورل پرنسپل سے سکھائے، تاکہ جو رولرز تھے جن کی موریلٹی ڈسٹرب تھی تو وہ سیکھ جائے. تو اس کتاب میں اس نے موریلٹی کی بات کی. اس کے بعد لے کے پریپریشن فار جہاد اگینسٹ سیکس. پریپریشن فار جہاد اگینسٹ سکس. سکھوں کے خلاف اس نے تیاری کی جہاد، تاکہ وہ جو سکھ اوپر جا رہے تھے اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. اس کے بعد آپ لوگ کوشش یہ کریں انفورسمنٹ آف شریعہ. اس نے فائنلی بات کی کہ انفورسمنٹ آف شریعہ کی بات ہو، انفورسمنٹ آف شریعہ. اس نے یہ کوشش کی کہ شریعہ کے پرنسپلز کو قرآن اور سنہ کو اچھے طریقے سے پریویل کرے، اس کو فالو کرے.
یہ شاہ ولی اللہ کے سارے سروسز تھے. ابھی پیپر میں کویشچن کیسے آیا ہے پتہ ہے؟ اسی کویشچن کو سامنے رکھ کے جو بھی میں نے پڑھایا ہے، سو آپ لوگ اسائنمنٹ لے کے اور جو میں نے پڑھایا ہے اسی کے بیس پہ اسائنمنٹ کور ہو سکتا ہے. اگر آپ تو اسائنمنٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ اسائنمنٹ لے رائٹ نوٹ آن لائف اینڈ services of write note on life and services of Shah Waliullah. How did he save Muslims? He saved Muslims from political annihilation and religious degeneration. یہ آپ لوگوں کا ٹاپک ہے.